ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. میں نے یہ تہیہ اور فرض کر لیا اپنے اوپر کہ جس دن پرائم منسٹر آف پاکستان یا حکومت ریاست مدینہ کا نام لے گی، میں آپ کو ریاست مدینہ جو ہے اس کے واقعات سناؤں گا تاکہ نوجوان نسل گمراہ نہ ہو. نوجوان نسل یہ نہ سمجھے کہ جو ہمارے پرائم منسٹر اس ملک کو فی الحال کی حالت کو بتا رہے ہیں کہ یہ قدم اٹھ رہا ہے ریاست مدینہ کی طرف. یہ نہیں، یہ ریاست مدینہ کی طرف قدم نہیں ہے، بلکہ ریاست مدینہ کو دیکھ کے فوراً جو حکومت یو ٹرن لیتی ہے کہ ریاست مدینہ جب بھی اس کی ریاست مدینہ کے اصول سامنے آتے ہیں، اس کی دیواریں سامنے آتی ہیں، اس کا کانسیپٹ سامنے آتا ہے، اس کی روح سامنے آتی ہے، تو یہ حکومت جو ہے یہ ایسا بھرپور یو ٹرن لیتی ہے کہ وہ بالکل ریاست مدینہ کی اپوزٹ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے. تو یہ تو میں تہیہ کیا ہے کہ جس دن پرائم منسٹر ریاست مدینہ مینشن کریں گے، میں آپ کو بتاؤں گا اصل ریاست مدینہ کیا ہے، تاکہ نوجوان نسل اس بہکاوے میں نہ آئے کہ یہ ریاست مدینہ بننے جا رہی ہے. فی الحال ریاست مدینہ کچھ اور تھی. آج اس کا موضوع اس لیے ریاست مدینہ کا میں نے چھیڑ دیا کہ آج کی سب سے بڑی انٹرنیشنل اور نیشنل خبر جو ہے وہ، اور پاکستان میں آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ کو میں پریڈکٹ کر رہا ہوں یہاں سے کہ یہ بہت بڑا ایشو کھڑا ہونے لگا ہے پاکستان کے لیے، اور اس کی وجوہات ہیں جو میں ڈسکس کرتا ہوں آج آپ کے ساتھ. اسرائیل کے پرائم منسٹر کا رائٹرز سے لے کے نیو یارک ٹائمز تک جو ہمارے سامنے اطلاع آئی ہے، اسرائیل کے پرائم منسٹر کا پہلا خفیہ وزٹ اور ملاقات ہوئی ہے سعودی عرب کے ولی عہد کے ساتھ، اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے بڑے خوشگوار تعلقات استوار کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ایک دوسرے کے ساتھ. یہ پہلا موقع ہے کہ اس طرح کی اتنی بڑی انٹریکشن ہوئی ہے. ایکچولی جو اس کے متعلق تاثر ہے وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پلان ہے جس کے اندر وہ اس دنیا سیاست سے جانے سے پہلے، دنیا صدارت سے جانے سے پہلے ان کی یہ خواہش ہے کہ جو انہوں نے پلان سوچا تھا کہ تمام مسلمان ممالک خاص طور پہ گلف کے جو ہیں، جو کہ سب سے ہاٹ علاقہ ہے امریکہ کے لیے اکنامک ریزنز اور اسٹریٹجک ریزنز کی وجہ سے، وہ سارے پرو اسرائیلی اینڈ دیٹ مینس پرو امریکن بیہسٹ کے اوپر پرو اسرائیلی ہو جائیں، تاکہ ایران کو انسرکل کیا جائے، تاکہ اپنے اسٹریٹجک مقاصد کو آگے لے کے جایا جائے. اس کانٹیکس کے اندر جو ہے وہ یہ ان کا خواب ہے کہ سے لے کے بحرین سے لے کے آگے آہستہ آہستہ تمام یہ جو اماراتی ریاستیں ہیں یہ سعودی عرب کو ایکسیپٹ کر رہی ہیں، ایکنالج کر رہی ہیں، اور اس پلان کے تحت جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس میں جو سیکنڈ لاسٹ ریاست ہوگی وہ سعودی عرب ہوگی امپورٹنٹ، جو ایکسیپٹ کرے گی. سیکنڈ لاسٹ میں نے اس لیے کہا کہ لاسٹ کا کھانا رکھا ہوا ہے پاکستان کے لیے، کہ جب سعودی عرب ایکسیپٹ کر لے گا اسرائیل کو تو پھر پاکستان جو ہے اس کے پاس ایک جسٹیفیکیشن ہوگی، وہ جسٹیفیکیشن جو کہ ناجائز جسٹیفیکیشن ہے، کیونکہ بیسکلی پاکستان اس وجہ سے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکاری نہیں ہے کہ سعودی عرب نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہوا، یا یو ای کی جو اسٹیٹس انہوں نے تسلیم نہیں کیا ہوا. پاکستان کا انصاف کے لیے، حق کے لیے، ریاست مدینہ کی پرسیپشن کے مطابق کہ آپ نے جبر کو، ظلم کو ایکنالج نہیں کرنا جو فلسطینیوں کے اوپر ہو رہا ہے، جو اسرائیل کی فوجیں وہاں پہ کرتی ہیں، اس لیے ایکسیپٹ نہیں کرتا پاکستان. لیکن پرابلم یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا جو کہا ہوتا ہے وہ اکثر یو ٹرن میں تبدیل ہو جاتا ہے. ہمارے چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے اگرچہ بہت شد و مت سے یہ کہا کہ وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں، لیکن کچھ پتہ نہیں بعد میں کیا ہو. ذرا پہلے سن لیجئے کہ پاکستان کے جو بااثر حلقے ہیں ان کی سوچ شاید تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ اسرائیل کا جو اسٹریٹجک الائنس ہے انڈیا کے ساتھ، اس کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے شاید پاکستان کو اسٹریٹجکلی اسرائیل کے ساتھ الائنس کی یا دوستی کی یا تعلقات کی ضرورت ہے. لیکن پرائم منسٹر کا پرسیپشن کیا ہے وہ انہوں نے ہمیں ہمارے چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کامران خان صاحب کو کیا بتایا، ذرا سن لیں. کی ایلائی ہمارا سعودی عربیہ، ان کی اپنی اپنی فارن پالیسیز ہیں، وہ اپنے ملک ہیں، وہ اپنے فیصلے کریں. پاکستان کے اپنے موقف ہیں. ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے جب تک فلسطینوں کو ان کا حق نہیں ملتا، ان کو ایک جسٹ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی. اگر ہم وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمیں پھر کشمیر کا بھی، ہمیں ایگزیکٹلی سچویشن کشمیر کا ہے تو ہمیں وہ بھی گیو اپ کرنا جانا چاہیے. تو اس لیے پاکستان نہیں تسلیم کر سکتا اسرائیل کو. پرائم منسٹر نے یہ بہت زبردست بات کی ہے، اور یہ پاکستان کی جو مسلمان ہیں پاکستانی، جو ان کے جذبات کی ترجمانی بھی ہے. لیکن اگر اس پہ یو ٹرن ہو گیا تو میں یہ دیکھ رہا ہوں آئندہ آنے والے وقتوں میں اگر اسرائیل کو پاکستان ایکسیپٹ کر لیا، پرائم منسٹر نے اس پہ یو ٹرن لے لیا، کیونکہ ان کے بقول یو ٹرن عظیم لوگوں کی نشانی ہوتا ہے، تو پاکستان میں بہت بڑے بڑے مظاہرے، جلسے اور احتجاجی تحریک چل سکتی ہے، پروٹیسٹ موومنٹ چل سکتی ہے. تو یہ منظرنامہ along with پی ڈی ایم کا جو پریشر گروپ ہے، وہ یہ تمام چیزیں پاکستان کے لیے سیاسی لحاظ سے اچھا منظر پیش نہیں کر رہی. اور ڈونلڈ ٹرمپ کیونکہ صدارت سے اب جانے والے ہیں جنوری 20 کو بائی آل مینس، تو ان کی کوشش ہے کہ اسے ایکسپیڈائٹ کیا جائے. اسی میں یہ اٹیمپٹ آئی ہے، اگرچہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے تردید کی اس ملاقات کی، لیکن امریکن حکام بھی اس میں موجود تھے جو ہمارے اطلاعات ہیں اس کے حساب سے، رائٹرز اور نیو یارک ٹائمز کی. لیکن ابھی امریکن حکام نے اس پہ کمنٹ کوئی نہیں کیا، حالانکہ وہ بھی اس کی تردید کر سکتے تھے.
میرے ساتھ اس وقت جو لوگ موجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کر لیتے ہیں. یہ بڑا اہم ایشو, اس کے بعد ضرور اس پہ بھی آئیں گے. پی ڈی ایم کے معاملے میں مریم نواز صاحبہ نے جو گفتگو فرمائی اپنی دادی کی ڈیتھ کو لے کے, اس کو حکومت نے بڑا آڑے ہاتھ لیا ہے, اور اس کی بنیاد پہ سوال اٹھ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب میت کے ساتھ بھی والدہ کے آئیں گے یا مریم نواز صاحبہ کا مشورہ مانیں گے کہ آپ بالکل نہ آئیں, کیونکہ یہ ایک ان ہیومن گورنمنٹ ہے. اس پہ بھی ضرور بات کریں گے. کرونا اتنا پھیل چکا ہے کہ اسکولس کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے 26 نومبر سے, اور موسم سرما کی تعطیلات جو ہیں ان کو بھی ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. آن لائن کلاسز ہوں گی 26 سے. میرے ساتھ عثمان ڈار صاحب موجود ہیں, مصدق ملک صاحب موجود ہیں, اور شیلا رضا صاحب موجود ہیں. ڈار صاحب, اس میں تسلی کرا دیں ایٹ لیسٹ اس چیز پہ آپ کی گورنمنٹ یو ٹرن نہیں لے گی. پرائم منسٹر نے جو انٹرویو دیتے ہوئے ہمیں کہا کہ کچھ بھی ہو جائے سعودی عرب ایکسیپٹ بھی کر لے, سوال ان سے پوچھا گیا تھا, ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. دیکھیں کامران, آپ نے ریاست مدینہ کی بات کی, پہلے میں یہ آپ کے اور قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں ریاست مدینہ ایک پروسیس کا نام ہے, اور وہ کوئی جو ریاست مدینہ پہلے بھی بنی, کوئی وہ پہلے دن نہیں بن گئی تھی. آپ کو ساری مسلمانوں کی ہسٹری کا پتہ ہے, ایک وقت لگا. اور ایک سوچ رکھنا میں سمجھتا ہوں ریاست مدینہ کی, یا پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پہ آگے لے کے جانا, یہ کوئی بری سوچ نہیں ہے. اور ریاست مدینہ بنانے کے لیے کامران آپ کو, مجھے, یہ کیمرہ مین جو کھڑا ہے, وہ ہم سب کو اس میں حصہ ڈالنا ہے. یہ کوئی پرائم منسٹر عمران خان نے اکیلے ریاست مدینہ نہیں بنانی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج وہ وزیر ملک مدینہ کی طرز پہ آگے لے کے چلنا چاہتا ہے. اس کے لیے ہم سب کو مل کے کولیکٹیو کوشش کرنی ہے. جو آپ نے بات کی ہے اسرائیل کی, دیکھیں اسرائیل کی بات کیٹاگوریکلی پرائم منسٹر صاحب نے, آپ نے خود ہی انٹرویو دکھا دیا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. فورن جو کہہ لیں لوگوں کے, منسٹریز کے, ان کے سیلف انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں, اور یہی وجہ جس طرح آپ دکھا رہے ہیں شاید کوئی خفیہ ملاقات سعودیہ کی یا اسرائیل کی ہوئی ہے, تو یہ اپنے اپنے مفادات کی بات ہے. نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بینگ اے گورنمنٹ اسپوکس پرسن, پرائم منسٹر کے معاملے خصوصی آپ ان کو ملتے بھی ہیں, ان کا مائنڈ بھی پڑھتے ہیں, آپ اس چیز کی تسلی دکھا دیں کہ ریکارڈ کے لیے رکھنا چاہ رہا ہوں پروگرام میں, آپ تشریف لائے میں آج, کہ پرائم منسٹر کم از کم اس پالیسی کے اوپر کوئی یو ٹرن نہیں ہوگا گورنمنٹ کی طرف سے. دیکھیں یہ کوئی پہلی دفعہ پرائم منسٹر عمران خان نے نہیں کہا ہے, یا ان کی پہلی دفعہ سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے کامران خان صاحب کے ساتھ. لاسٹ ایئر میں خود نیو یارک میں تھا جب یو این او کے اجلاس میں ہم گئے, مختلف چینلز کو جب انہوں نے انٹرویو دیے, وہاں بھی اس کا مدعا اٹھایا گیا تھا, کشمیر کا بھی اور اسرائیل فلسطین کا بھی. اور مجھے ایگزیکٹلی یاد ہے پرائم منسٹر نے وہاں بھی کیٹاگوریکلی یہی سٹانس لیا, یہی ان کا بیانیہ تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سعودی عرب اگر ایکسیپٹ کر لے گا ایک جگہ کھڑے ہیں, چینج تو نہیں کریں گے نا ہم, یہ میں پوچھ رہا ہوں صرف آپ سے. وہ ٹھیک ہے, ان کا یہ بیان ہے, ہمارے انٹرویو کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں, ان کا دل سے یہ بیان ہے, میں مانتا ہوں. جی دیکھیں کامران, سعودی عرب کی اپنی فورن پالیسی ہے. سر میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ تسلی تو ہمیں کرا سکتے ہیں نا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اب تک کہ فلسطین ایکسیپٹ نہیں کریں. تسلی رکھیں, ٹھیک ہے جی. مصدق ملک صاحب, یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یہ پاکستان میں, اس کے ریپلیکیشنز بہت ہوں گے, کیونکہ ڈار صاحب کو مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں پتا, شاید پتہ ہی ہو کہ پاکستان میں کچھ ہلکے سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات جو ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے اگر سعودی عرب بھی اس کو ایکسیپٹ کر لے, کیونکہ آفٹر آل ہم نے انڈیا کو بھی تو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے, حالانکہ ہمارا کشمیر میں وہاں آن گوئنگ کانفلکٹ چل رہا ہے. بڑی پریگمیٹک بات ہے, بڑی ایک اسٹریٹجک بات ہے. واٹس یور ٹیک, پاکستان کیا کرنا چاہیے, اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر اور گورنمنٹ کم از کم اس بات پہ قائم دائم رہے گی اسرائیل کو لے کے؟ صدیق صاحب پتہ نہیں جی, پتہ نہیں. پرائم منسٹر صاحب, آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ دعا مانگیں کہ مودی جیت جائے انڈیا میں تاکہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے, آپ کو یاد ہوگا. پھر آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ٹرمپ, آج ہم ورلڈ کپ پتہ نہیں 7 یا 3 یا 6 جیت کے آئے ہیں, کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ اب ہماری ثالثی کروائے گا. پھر آپ نے دیکھا کہ کشمیر کو انڈیا نے انیکس کر لیا اور ہم دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے. اور یہاں تک کہ ہماری جو ہم ریزولوشن لے کر آئے اس کے اندر وہ ذکر بھی نہیں ہم کرنا چاہ رہے تھے کہ اس انیکسیشن کا جو انہوں نے اپنی ترمیم کی تھی اپنے کانسٹیٹیوشن میں. پھر آپ کو یاد ہوگا شیریں مزاری صاحبہ نے کیا کہا کشمیر کے حوالے سے, آپ چھوڑ دیں ہماری بات, ہم تو اپوزیشن میں. آپ دیکھیے کہ شیریں مزاری صاحبہ جو کابینہ کی ممبر ہیں, انہوں نے کیا کہا کہ فورن منسٹر نے اور فورن منسٹری نے کیا کیا کشمیر کے ساتھ. تو میں اس وجہ سے یہ حوالے آپ کو دے رہا ہوں, اور میں آپ کو بہت سے حوالے دے سکتا ہوں, لیکن میں یہ حوالے آپ کو اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ ان حوالوں کے سامنے دیکھیں کہ ہمارے نقطہ نظر سے کشمیر زیادہ قریب ہے یا فلسطین زیادہ. ہمارا دل روتا ہے فلسطین کے لیے,
اور یقین مانے کہ اگر یہ حکومت کرنا بھی چاہے گی اسرائیل کو تسلیم، اور مجھے امید بھی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا اور یقین بھی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ کرنا بھی چاہیں تو اپوزیشن ان کو کرنے نہیں دے گی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو مرضی کر بیٹھیں گے، ہم اس کو ریزسٹ کریں گے۔ بھائی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کرنے نہ کرنے سے ہمیں فائدہ نفع نقصان کیا ہے؟ ہم کس لیے ان سے یہ ہمارے سامنے سر انڈیا کے ساتھ ان کا ایک میں بتاتا ہوں صدیق صاحب، آپ کو ڈیولز ایڈوکیٹ کے طور پہ پیش کرتا ہوں آرگومنٹ آپ کے آگے کہ اسٹریٹجک الائنس جو ہے، بلکہ ڈیول ایڈوکیٹ نہیں ہے، کہ ایک پریگمیٹک اپروچ کے پوائنٹ آف ویو سے ایک انڈیا کے ساتھ ایک ایج ہے اسرائیل کا تعلق ان کے ساتھ۔ انڈیا کو وہ جو چیزیں ویپنز پرووائڈ کرتا ہے وہ پاکستان کے خلاف یوز ہوتی ہیں، اگر اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے اسٹریٹجک تعلقات ہو جائیں تو وہ انڈیا کا جو بیلنس ہے وہ آؤٹ ہو جائے گا یا وہ نیوٹرلائز ہو جائے گا۔ دیکھیں ہمارے پوری دنیا کے اندر جو آرمز ہیں وہ رشین آرمز بھی ہیں، چائنیز آرمز بھی ہیں، یورپین آرمز بھی ہیں، امریکن آرمز بھی ہیں۔ ہم نے کیا سارے خرید لیے ہیں؟ یعنی کمال ہو گئی ہے کہ اور دنیا سے اسرائیل کے علاوہ ہمیں کہیں سے آرمز نہیں مل سکتے۔ پیسے دے گا جو بھی ملک وہ اسرائیل سے ویپنز خرید لے گا، اگر انڈیا ابھی خرید رہا ہے تو بعد میں بھی خرید سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو ہمیں جو چیز کھٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کشمیر کو ٹریٹ کیا گیا ہے، جنہوں نے کشمیریوں نے 70 سال تک قربانی دی ہے، اور ہم نے بھی، ہماری افواج نے قربانی دی ہے، لوگ شہید ہوئے ہیں بارڈر کے اوپر۔ جس طرح اگر آپ شیریں مزاری صاحبہ کے کلپ چلائیں تو جو انہوں نے آپ کے سامنے منظرنامہ پیش کیا ہے کہ پاکستان نے کشمیر کے حوالے سے کیا کیا ہے، اپوزیشن کو بالکل چھوڑ دیں آپ اس اپنے پروگرام کے لیے۔ تو اس کے بعد پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جو کشمیر کے معاملے میں اپنی کابینہ کے ممبر جو پریزنٹ کر رہے ہیں ان کے مطابق جو ہم نے کیا ہے، تو ہم فلسطین کے معاملے میں کیوں کریں گے، کیا کریں گے، اور کیوں نہیں وہ کریں گے جو کشمیر کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ امید مجھے آج بھی ہے کہ یہ نہیں کریں گے، اور یقین سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر انہوں نے کرنے کی کوشش کی تو ان کو بہت ٹف ٹائم اپوزیشن سے ملے گا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ یہ جو یو ٹرن کی فینٹاسٹک پالیسی یو ٹرن کی جو فینٹاسٹک پالیسی عمران خان صاحب کی ہے، آپ دیکھیں نا ہماری خارجہ پالیسی ہے کیا۔ ایک ہم نے ٹیلی ویژن کے اوپر ہمارے فورن منسٹر نے آ کے ٹی وی انٹرویو دیا اور 70 سال کے جو تعلقات تھے سعودی عربیہ سے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ آپ دیکھیں اس سے پہلے کب ہوا ایسے؟ ایک دن یہاں پہ فرانس کے ہمارے صدر، ان کا کوئی فون آیا، شاید وہ ایمبیسی والے کہتے ہیں ہم نے فون کیا مبارکباد کی انٹرویو کو صرف کنفرم کرنے کے لیے، ہم نے یہاں سے بیان دے دیا کہ فرانسیسی صدر نے فون کیا تھا، ہم نے فون نہیں لیا، ہم اس کے بڑے مصروف تھے۔ اس امریکی صدر نے فون کیا اور اس کے بعد ایک نکالا۔ آپ کا پوائنٹ کیا ہے؟ آپ کا پوائنٹ کیا ہے سر؟ کوئی بتائیے ذرا۔ جی میرا پوائنٹ یہ ہے کہ مسلسل فارن پالیسی میں ہم غلط بیانی کر رہے ہیں، پوائنٹ آ گیا سر آپ کا، ارسپانسبل ہے، جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، اور خدشات ہیں کہ کہیں یو اے ای سے خراب ہو گئے ہیں، سعودیہ سے خدشات ہیں کہ اس پہ بھی کہیں یو ٹرن نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا بالکل۔ شہرا رضا صاحبہ، آج اگر آپ کی گورنمنٹ ہوتی اور جس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اسرائیلی پرائم منسٹر جو ملے خفیہ طور پہ، جو رپورٹڈ خبر ہے ہمارے پاس، جس کو سعودی عرب تردید کی، جس کی سعودی کراؤن پرنس سے، آپ سعودی عرب کے اگر ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اگر مفروضہ ہے یہ جو کہ لگ رہا ہے کہ شاید کر لے گا، جو پلان ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، آپ کی گورنمنٹ بھی ایکسیپٹ کر لیتی کیونکہ سعودی عرب اور یو اے سب نے ایکسیپٹ کر لیا، ٹرکی وغیرہ تو شاید پہلے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیے بیٹھے میں، واٹ وڈ بی یور ٹیک، اور کیا کرنا چاہیے پرائم منسٹر عمران خان کو پھر؟ نہیں کرتی، اور پرائم منسٹر کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں پہلے ہی پراکسی وار ہے اور فنڈڈ بائی بہت کچھ، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اپنی پراکسی وار کو کس طرح سے ختم کرنا ہے، کس پیرائے میں کرنا ہے، کس طرح سے بات کرنی ہے۔ ہمارے فرینڈز کون ہو سکتے ہیں، فرینڈز آف پاکستان، ہمیں اس ساری چیزوں کی طرف دیکھنا ہوگا، اور یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے۔ اور کیونکہ اگر آپ ایک عام پاکستانی سے بھی بات کریں گے، وہ کہے گا مرد آباد اسرائیل، ٹھیک ہے جی، آپ کسی سے بھی بات کر لیں۔ اور ہمارے ہاں جو ریلیجیس پروسیشنز ہوتے ہیں اس میں بھارت کے ساتھ اسرائیل کا پرچم بھی قدموں تلے روندا جاتا ہے، اور یہ کوئی کسی ایک مکتب فکر کی بات نہیں کر رہی۔ جب میں ریلیجیس کہہ رہی ہوں
تو اس میں سارے مکتب فکر آتے ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہمارے ہاں پراکسی وار ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ فنڈنگ بھی انوالو ہوتی ہے, تو یہ ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہونے جا رہا ہے. اور یہ کوئی ورلڈ کپ کا اعلان نہیں ہے, یہ کوئی سالسی نہیں ہے کہ جب وہاں پہ بھارت میں ساری جماعتیں مودی کو برا کہتی ہیں, لیکن جب یہ خبر آئی کہ بھارت بھی تیار ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ سالسی کریں گے, تو وہاں پہ جو ری ایکشن آیا تو مودی نے بھی یو ٹرن لیا اور اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب یو ٹرن نہ لے سکیں, کیونکہ یو ٹرن بڑے لیڈرز کی نشانی نہیں ہے. اور ریاست مدینہ میں یو ٹرن نہیں تھا. ریاست مدینہ جو ہے وہ ایسے نہیں بنی کہ ایک پریکٹس رہی. ریاست مدینہ کی بنیاد اس دن ڈل گئی تھی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے تو کیا یقین کر لو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں آپ صادق اور امین ہیں. تو یو ٹرن تو صداقت نہیں ہوتی نا, یو ٹرن تو پھر ہٹ جانا ہوتا ہے اپنی بات سے. لیکن پرائم منسٹر اسی نقشے قدم پہ چل رہے ہیں, ان کو بھی اسی نقشے قدم پہ چل رہے ہیں, کیونکہ ان کو بھی جو ہے صداقت و امانت کا سرٹیفکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا ہوا ہے. وہ اسلامی ریاست کی قدم پہ چل رہے ہیں. لیکن انہوں نے دیکھیے جو ان کو دیا ہے وہ مجھے نہیں معلوم. پارٹی فنڈنگ کیس کھلے گا تو مجھے پتہ چلے گا کہ امین ہیں اور صادق ہیں یا نہیں. ان کی پارٹی پہ کیس چلیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ امین اور صادق ہیں یا نہیں. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. علیمہ باجی کا این آر او منسوخ ہو کے سامنے آئے گا تو مجھے پتہ چلے گا صادق امین ہیں یا نہیں. لیکن جو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ وہ کسی سے قرضہ نہیں لیں گے کیونکہ اس سے عزت نفس کچل جاتی ہے ملک کی, اور اگر کوئی خوددار ہے جو کہ انہوں نے اپنے آپ کو کہا تھا جو کہ میں ہوں تو میں خودکشی کر لوں گا, تو پھر یہ صداقت تو نہیں ہے, نہ خودکشی کی نہ قرض کو کہا کہ میں نہیں لے رہا. رائٹ, کوئکلی ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے میں بریک لوں کو آپ رسپونڈ کرنا, اس کے بعد میں ذرا پی ڈی ایم اور کرونا پہ آؤں گا. کوئکلی رسپونڈ کرنا, یو ہیو رائٹ. آپ کے خلاف دو اپوزیشن والے بولے ہیں. دیکھیں ایک تو رسپونڈ یہ ہے کہ اگر اسرائیل اور فلسطین خود سے کوئی سیٹلمنٹ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. وہ ڈیفرنٹ بات ہے اس کانٹیکسٹ میں, اگر ان کی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی ہے تو پاکستان. ہاں اچھا, ایک بات بڑی زبردست ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے کی, یہ یو ٹرن کی بات کر رہے ہیں, شائلہ رضا صاحب بھی کہہ رہی ہیں جتنا تاریخی یو ٹرن انہوں نے کامران ابھی لیا ہے کرونا میں, جس طرح ان کے بیانات تھے پہلے آج سے 4 ماہ پہلے, اور جس طرح اب یہ جلسہ جلوس کر رہے ہیں اپنی کرپشن بچانے کے لیے, تو یہ جو بات کر رہی تھی جی کہ لیڈر کو یو ٹرن نہیں لینا چاہیے, تو پھر بلاول. لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی, مجھے ایک بات بتائیے ڈاکٹر صاحب, مجھے ایک بات بتائیے. ابھی میں شہباز گل صاحب کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا, ابھی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ کی دادی کی, تو شہباز گل صاحب یہ بتا رہے ہیں, اور کیا آپ کا حکومت کا بھی موقف ہے کہ جی حسب عادت مریم نواز جو ہیں وہ اپنی فوتگی پہ دادی کی سیاست کریں گی, آپ سے جھوٹ بولیں گی کہ انہیں دادی کی وفات کی خبر شام 5 بجے ملی, حالانکہ خبر انہیں دوپہر 1:14 بلور ہاؤس میں مل گئی. وفات پاکستانی وقت کے مطابق 11:45 پہ ہوئی. انہوں نے خفیہ رکھا تھا کہ جلسے میں تقریر کرے. اتنا سیاہ جھوٹ. کہنے کا مطلب ہے یہ ان کی ایک آلریڈی شریف فیملی غم اس سے گزر رہی ہے. اس موقع پہ آپ کو ضرور یقین ان کو یہ کہنا کہ جی وہ جھوٹی ہیں. دادی کی فوت کی خبر پہ کیوں جھوٹ بولیں گی مریم نواز؟ مجھے سمجھ نہیں آئی بات یہ. دیکھیں کامران, پہلے تو میاں نواز شریف صاحب کی والدہ کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس خاندان کو صبر و جمیل عطا فرمائے, لیکن یہ شروعات انہوں نے کی جب وہ حکومت کو ملائن کرنا چاہیں گی, جب وہ حکومت کو ٹارگٹ کریں گی. ہماری طرف سے کچھ نہیں کہا گیا. جب وہ غلط بیانی سے کام لیں گی تو یہ حکومت کا کام ہے کلیئرٹی قوم کے سامنے رکھنا. تو شہباز گل صاحب نے تو صرف کلیئرٹی رکھی ہے, کانٹیکس کس ٹائم بتایا گیا. میں سوال یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو دادی کی وفات کے حوالے سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو آپ کہہ رہی ہیں, حکومت جو کہہ رہی ہے, کیا ضرورت تھی ان کو؟ میں تو خود حیران ہوں کہ انہیں کیا ضرورت تھی کہ دادی جان کی وفات کو لے کے سمپتھیز لینے کے لیے جی اس حد تک پولیٹیکل. رائٹ, میں ایک بریک لوں گا, اس کا جواب مصدق ملک صاحب دے سکتے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا کہ ایکسپیکٹ ہم کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے. پوچھوں گا مصدق صاحب سے واپس آ رہے کہ نہیں آ رہے, لیکن مریم نواز صاحبہ نے کہا جب انتقال کی خبر پہ ٹویٹ کیا تو انہوں نے کہا کسی حکومتی شخص میں اتنی انسانیت نہیں تھی کہ مجھ تک میری دادی کی وفات کی اطلاع پہنچاتے. میں نے میاں صاحب درخواست کی ہے کہ وہ بالکل واپس نہ آئیں. یہ ظالم اور انتقام میں اندھے لوگ ہیں جن سے کسی بھی قسم کی انسانیت توقع نہیں. تاثر یہ بھر رہا ہے کہ شاید میاں صاحب پیک کر چکے تھے لگیج اور آ رہے ہیں, لیکن انہوں نے روکا ہے مریم نواز صاحبہ نے. تو فیصلہ کیا ہوا یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک ٹو شو ویورز. پی ڈی ایم کے جو ہے وہ جلسے کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. وہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا مجمع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کورونا پھیلنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہے. گورنمنٹ کا یہ جائز کنسرن نظر آ رہا ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اس کو دیکھا جائے. پنجاب میں جلسوں کی اجازت نہیں دے رہی گورنمنٹ جو ہے. پشاور میں بھی جلسہ جو ہوا ہے بغیر اجازت کے ہوا ہے, لیکن اس پشاور کے جلسے کے اندر جو ہے وہ ایک سچویشن کریٹ ہو گئی نواز شریف صاحب کی والدہ کی ڈیتھ کے بعد کہ شاید وہ میت کے ساتھ واپس آئیں گے. صدیق ملک صاحب واپس آ رہے ہیں, یا جو مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ اتنی ظالم اور انتقام میں اندھی ہے کہ ان سے انسانیت کی توقع نہیں, تو انہوں نے روک دی ہے. انہوں نے حالانکہ کورٹ نے کہا ہے کہ واپس آئیں, بولے کہ مریم نواز صاحبہ نے روک دیا نواز شریف صاحب کو, وہ آ رہے ہیں یا کیا پوزیشن ہے مصدق صاحب؟ دیکھیے اس وقت جو پارٹی کا جو نقطۂ نظر ہے, جو ابھی تک میری جو گفتگو ہوئی ہے سب لوگوں سے, وہ یہی ہے کہ ان کو اس وقت واپس نہیں آنا چاہیے. ان کو اپنا علاج مکمل کر کے پھر واپس آنا چاہیے, کیونکہ جب بھی وہ واپس آئیں گے نہ صرف ان کے اوپر جو پہلے کیسز کیے گئے ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا, بلکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جیسے غداری کا ایک مقدمہ ان کو پر شاہدرہ میں کیا گیا ہے, تو حکومت نے تو ہر وہ مقدمہ جس میں قتل کی سزا ہو سکتی ہے وہ ان پہ کر دیا ہے. تو اب اگر وہ واپس آئیں گے علاج کیے بغیر تو میرے خیال میں ان کی جان اور صحت کو خطرہ ہوگا. صدیق صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو واپس اس لیے نہیں آنا چاہیے کہ ان کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا, تو وہ تو نہیں نہیں کہہ رہا ہوں میں, نہیں ناٹ ایٹ آل. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو آنا چاہیے, جو ان کا علاج, جو ان کی اسینشل سرجریز ہیں وہ اگلے 1-1.5 مہینے میں کروا کے پھر ان کو تھوڑا وہ یہ بتا دیجیے, یہ جو کنٹروورسی جنریٹ ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ کی وجہ سے, انہوں نے کہا جو ان کو حکومت نے کی وجہ سے اطلاع لیٹ ملی, حالانکہ ہمارے تو وہاں پہ ڈی ایس این جی والے بھی تھے, یہ خبر فلیش بھی ہو رہی تھی ٹی وی کے اوپر, تو جاننے کی کوشش کریں کہ یہ جو اس حکومت نے کیا ظلم کیا سارے کانٹیکس میں, تاکہ ہم بھی مل کے تبرہ کریں اس حکومت کے ظلم کے اوپر ڈار صاحب کے ساتھ. دیکھیے وہ ایک جب کسی کے گھر کے اندر کوئی اس طرح کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ بڑے سٹریس سے گزر رہے ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس حکومت سے کسی قسم کی بھی توقع ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی قسم کی کوئی خبر یا اور کوئی بینیولنس یا گریس دکھائے گی, اور غالباً انہوں نے اپنے سٹریس کے اندر یا دکھ کے اندر جہاں پہ دیگر چیزیں وہ لکھ رہی تھی انہوں نے یہ بھی لکھ دیا, کیونکہ حکومت سے بالکل کوئی توقع نہیں ہونی چاہیے تھی میرے ذاتی خیال میں. لیکن اس کا جو جواب دیا گیا کہ یہ جھوٹی ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں, اور میں کل سے پروگرام بھی کر رہا ہوں جس کے اندر لوگ آ کے ٹیلی ویژن پہ بھی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں اسی طرح کے الفاظ اور القابات استعمال کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کی مرضی ہے. ویسے تو ایک لائسنس ہے پی ٹی آئی کے پاس جس میں جو ان کے سامنے آئے, کسی کی ماں ہو, بیٹی ہو, بہن ہو, وہ کیچڑ پھینکتے جاتے ہیں جتنی سمجھ آتی ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ کنٹینر کے اوپر جب وزیر اعظم کھڑے تھے تو ہمارا یہ خیال تھا کہ اگر سلیکٹ ہو کے بھی پرائم منسٹر ہاؤس میں جائیں گے یا پرائم منسٹر آفس میں جائیں گے تو کنٹینر سے اتر کے جائیں, لیکن انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ کنٹینر ہی لے کے چلا جائے پرائم منسٹر آفس, کیوں نہ. اور وہی ہو رہا ہے, وہی کنٹینر کی زبان ہے, وہ مسلسل چل رہی ہے. پہلے وہ صرف خود بولتے تھے, اب تمام وزراء بھی بولتے ہیں. ہمارے کچھ بڑے اچھے دوست جنہوں نے کبھی ایسی سخت کلامی نہیں کی تھی, کچھ پچھلے 1-1.5 ہفتے سے وہ بھی بڑی سخت کلامی کر رہے ہیں. کل تو میں نے اپنے ایک دوست کو ٹوکا بھی کہ یار آپ اس طرح کی زبان کیوں استعمال کر رہے ہیں, آپ تو اچھے بھلے آدمی. لیکن بہرحال اگر ان کو انسٹرکشن ہے اور یہ انہوں نے کرنا ہے تو ضرور کریں. بہرحال جب پرائم منسٹر آپ کے لیڈر کو گیدڑ کہہ دیں تو جو ان کے نیچے کے لوگ ہیں, معاون خصوصی ہیں یا وزراء ہیں, وہ obviously اس سے زیادہ اچھا لقب کیا دے سکتے ہیں اگر پرائم منسٹر کے لیول پہ آپ کو یہ کہا جائے. تو اس پہ تو بات پوچھوں گا ڈاکٹر صاحب. لیکن شیلا صاحبہ, میں کل پی ڈی ایم کو جلسے دیکھ رہا تھا. ایک تو آپ کی پہلے یہی پالیسی تھی کہ جی پرائم منسٹر کرونا پہ لاک ڈاؤن نہیں کرے, تو آپ نے بڑی تنقید کی تھی. اب جو ہے جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ کرونا پہلے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے, تو آپ کے جلسے اس طرح ہیں. اور یہ جو سپیچز ہوئی ہیں اس پہ آپ کا تبصرہ چاہتا ہوں میں, سلوان ذرا. مولانا فضل الرحمان اور بلاول صاحب نے کیا کہا, بڑی سخت لینگویج ہے یار. اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ اگر پرائم منسٹر عمران خان ہٹ جائے تو پاکستان کے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے اگر ان کی سپیچز سن لی جائیں دونوں لیڈرز کی. جی سنوائیں. حکمران جماعت اور ان کے پشتیبان بوکھلائے ہوئے ہیں. آگے بڑھنا ہے, اقتدار کے قلعے کو فتح کرنا ہے, ذلت و رسوائی کے ساتھ نکالنا ہے. اب میدان جنگ ہے, میدان جنگ سے پیچھے ہٹنا گناہ کبیرہ ہے. ہمیں داندلی کرنے والا بھی معلوم ہے اور وہ جو نامعلوم ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے. اگر وہ سیاسی ادارہ بننے کی کوشش کرے گا تو پھر تنقید برداشت کرنی ہوگی, پھر تمہارا نام بھی لیا جائے گا. ہم آپ کو مہلت دیتے ہیں, آپ ان کے پشتیبانی سے پیچھے ہٹ جائیں. آپ دھاندلی کریں وہ جرم نہیں, ہم دھاندلی کے خلاف احتجاج کریں تو آپ ہم سے خفا ہوتے ہیں.
इंशाअल्लाह पाकिस्तान का अवाम पाकिस्तानी ट्रंप को भी मुस्तरद करेगा। जो हुकूमत माशी कातिल है पाकिस्तान का, दुनिया की नजरों में भी नाकाबिल एतमाद, अपनी कौम की नजरों में भी नाकाबिल एतमाद, मुहतरम कौम के ऊपर किसी और रुस्वा इंसान को मुसल्लत नहीं किया जा। तारीखी महंगाई है, तारीखी बेरोजगारी है, सिलेक्टेड का बोझ आम आदमी उठा रहा है। ये जालिम हुकूमत आपके जेब पे डाका डाल रहा है। जीना भी महंगा और मरना भी महंगा। ये है इमरान और इमरान के सहूलतकारों का नया पाकिस्तान। वफाक में अपने नौकरों का हुकूमत मुसल्लत करना, पंजाब में अपने नौकरों का हुकूमत मुसल्लत करना, बलोचिस्तान में अपना नौकरों का हुकूमत मुसल्लत करना। इस मुल्क के साथ क्या क्या किया गया है, ये तो सबसे करप्ट तरीन हुकूमत निकला है। अब इनके जाने का वक्त आ गया है। जनवरी इनका आखिरी महीना है। इन कठपुतलियों के पीछे जो है उनसे भी आप हिसाब लेंगे, हम नैब से भी हिसाब लेंगे। शहरा साहिबा, आपकी पार्टी पार्लियामेंट के अंदर है, दोनों ऐवानों के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किस तरह जा सकते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के जरिए। लेकिन आप लोगों की स्पीचेस सुन के लग रहा है बिलावल साहब की और दूसरों की कि आप तो किसी गैर जमहूरी तरीके से को हटाने के चक्रों में हैं और इमरान खान चले गए तो सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। अच्छा कामरान, सबसे पहले तो मैं मरियम साहिबा की दादी और शरीफ बरादरान की वालदा के लिए मैं ज़ाहिर है कि बुज़ुर्गों का साया बड़ी रहमत होती है जी। और अल्लाह ताला उन लोग को सब्र दे। इस मौके पे आपको 50 तर्जुमान है, तनख्वाह मिल जाएगी अगर एक आध ट्वीट ना करते। ज़रूरी है कि मुकाबला जारी रखा जाए कि जितनी गंदगी उछाल सकते हैं हम उछालें। तो बहरहाल, लेकिन अगर क्राइटेरिया ही तर्जुमान का ये हो कि फ़याज़ुल हसन चौहान नहीं तो फिर दोस्त आशिक अमान नहीं तो फिर शिबली फराज को भी ऐसा आना पड़ेगा, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अब रह गई बात तकारीर की, ये बड़ी पार्टीज़ के लीडर हैं और हमने हमेशा बहुत नहीं, मेरा सवाल था कि आप पार्लियामेंट के जरिए क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर को निकालते, गैर जमहूरी तरीके से क्यों सोच रहे निकालना? उसी का नहीं, ऐसी बात नहीं है। और सबसे पहले जो है तमाम पार्टीज़ को आमादा किया गया कि ओथ लें, फिर इनको चार्टर ऑफ इकॉनमी की पेशकश की गई। इन्होंने कहा हमारे पास 200 हैं माहिर माशियात, वो पता नहीं कहाँ गए, अभी तक तो 2 ही आगे पीछे हो रहे होते रहे। फिर उसके बाद जो है आपने हशर देख लिया पूरे मुल्क का क्या हो गया। और उसके बाद हमने पार्लियामेंट्स में कुछ मूव की, लेकिन हमने देखा कि ख़ास तौर पर जब सेनेट में हुआ तो जब तक खड़े होने का टाइम था लोगों के ज़मीर मुर्दा थे, लेकिन जैसे ही हिडन वोटिंग के लिए गए उनके ज़मीर ज़िंदा हो गए। इसी तरह असेंबली में भी हम ये समझते हैं कि ये काम हुए, तो हम वहाँ पर भी कोशिश कर रहे हैं। तरीका क्या है निकालने का? चले असेंबली में तो सब कुछ हो जाता है। हम राय जी मैं आपसे पूछ रहा हूं। तरीका यही है कि हमने पब्लिक के साथ राय आमा हमवार कर रहे हैं। हर जलसे में 200 से ज़्यादा लोग हैं और कोई एक रिलीफ जो है वो हुकूमत एक रिलीफ मुझे बता दे जो दे सकी हो, तो वो सब इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। और रियासत मदीना के दाई ने ये कहा था, मौजूदा रियासत मदीना जो बनाना चाह रहे हैं, कि 200 लोगों भी मेरे ख़िलाफ़ खड़े हो गए कि इस्तीफ़ा दो, तो मैं दे दूंगा क्योंकि मैं ढीठ नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। तो हम हर दफ़ा 200 से तो ज़्यादा लोग जमा कर रहे हैं। तो हम आप इस खुशफहमी में हैं कि उन्होंने जो कहा था कि 200 अफराद अगर इस्तीफ़ा मांगे मैं दे दूंगा, अगर इस चक्कर में आप समझ रहे हैं कि हुकूमत चली जाएगी जनवरी तक, तो शैला साहिबा फिर सियासत से तो सियासी बात तो ना हुई है, ये प्रैग्मेटिक बात भी ना हुई। मैंने ये कहा है कि हम बार बार रियासत मदीना आप यही दलील दे रहे हैं ना मुझे कि जी कर रहे हैं। ताकत का सरचश्मा अवाम है और अवाम के आगे कोई नहीं रुक सकता। ठीक है जी, मैं ब्रेक के बाद उस्मान डार साहब इसका जवाब देंगे। वो कह रहे हैं 200 से ज़्यादा लोग तो वो इकट्ठे कर रहे हैं, कोरोना का जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला कि कोरोना के, बाकी लोगों से पूछूंगा भाई कोरोना के ऊपर जो है आप इतने लोगों की ज़िंदगी खतरे में क्यों डाल रहे हैं? ये हुकूमत और इमरान खान क्या इतने इंपॉर्टेंट है कि हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी खतरे में डाल दी जाए? ये सवाल अपोजिशन से बनता है। लेकिन ये कीचड़ उछालना ख़वातीन के ऊपर और इस्तीफ़ा मांग रही है अवाम, इसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता, वो डार साहब ही देंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। कोरोना का खतरा बड़ा फैला हुआ है, लेकिन कुछ सवालात हैं इस पे, ज़रा एक क्विकली सुन लीजिए कि कोरोना पे लेके सियासत कैसी हो रही है। राना साहब ने क्या फरमाया कोरोना पे, फिर डार साहब की तरफ जाऊंगा। जी सुनाएं।
حکومتی کورونا جو ہے اس میں 100% موت کا خطرہ ہے اور مکمل تباہی کا خطرہ ہے، اس لیے 2% والے کورونا کا رسک لیں، اور یہ 100% موت کا خطرہ ہے جس حکومتی کورونا سے، اس کے خلاف جو ہے وہ پوری قوم باہر نکلے۔ یہ بڑی جی بڑی گفتگو تھی، لیکن ڈاکٹر صاحب 3 سوال ہیں، 1 بائی 1 جواب دیجیے گا پلیز، اپنی طرف سے نہ جواب دیجیے گا جو آپ نے سوچا ہوا ہے، جو میں سوال کروں اس کا پہلے جواب۔ پہلی بات تو یہ کہ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ آپ لوگ خواتین کو جو ہے بخشتے نہیں اپوزیشن کی، اور ان پہ کیچڑ اچھالتے ہیں ماؤں بہنوں کے اوپر ایسے کرٹیکل موقع پہ جب وہ ڈیتھ ہوئی ہے شریف فیملی میں۔ What would you like to respond؟ کیا یہ جھوٹے والا ٹویٹ آپ چھوڑ نہیں سکتے تھے مریم نواز کے حوالے سے آج کے دن؟ پہلا سوال، اس کا پہلے جواب پلیز۔ دیکھیں کامران، میں خود سمجھتا ہوں خواتین کے خلاف جس طرح کی نازیبا گفتگو کی جاتی ہے نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ یہ تو شروعات کہاں سے وہ دیکھنے کی بات ہے۔ لیکن بلاول زرداری صاحب کی بھی 2 بہنیں ہیں، بتائیں کبھی ان کا ذکر کیا گیا ہے؟ مریم صفدر صاحبہ کی بھی ایک بہن ہے، میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں، کبھی ہمارے منہ سے آپ نے سنا ہے؟ لیکن دوسری طرف ان کا کردار دیکھیں، پرائم منسٹر کی اہلیہ جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کی بہن جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آئے روز کیسے الفاظ یہ پرائم منسٹر کی اہلیہ کے لیے کہتے ہیں، پوری قوم جانتی ہے۔ تو ان کا کردار دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور صرف ایک ہمدردی لینے کے لیے یہ ایک میں سمجھتا ہوں شوشہ چھوڑا جا رہا ہے جی کہ حکومت نے ہمیں بتایا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کامران، جب حکومت کے اوپر الزام لگایا جائے صرف سمپتھیز لینے کے لیے جی کہ اس طرح کی حکومت پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہی ہے کہ دادی جان کا انتقال ہو گیا تو بتایا ہی نہیں جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں اس کلیئرٹی میں جواب دیا گیا ہے۔ اب اس چکر میں نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے، مریم صاحبہ آپ نے حرکت کی ہے، دیکھیں یہ وہ تو پہلے ہی نہیں آنے والے۔ مقصد میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں، بریک سے پہلے یہ کہہ رہے تھے جی کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوگی، مقدمات کا سامنا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کیا پیناما لیکس وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کروائی تھی؟ کیا اشتہاری نواز شریف کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ڈکلیئر کیا ہے؟ کیا نواز شریف کے اپارٹمنٹ کی رسیدیں وزیر اعظم عمران خان چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ لوگ کنوکٹڈ ہیں، آپ کا لیڈر اشتہاری ہے، سزا یافتہ ہے، خدا کا واسطہ کوئی خوف کریں۔ قوم اتنی بیوقوف نہیں ہے جتنی آپ سمجھتے ہیں۔ میڈیا نے اور کامران شاہد جیسے اینکرز نے قوم کو شعور دیا ہے، آج قوم جانتی ہے آپ لوگ کیا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ اچھا اب اگلے سوال پہ آ جائیں۔ تو میرے بھائی اگلا سوال ڈاکٹر صاحب، اگلا سوال، وہ سب استعفیٰ مانگ رہے ہیں، اس کا کیا شیلا صاحبہ نے کہا 200 سے اوپر لوگ استعفے مانگ رہے ہیں، تو پرائم منسٹر مڈ ٹرم الیکشن کیوں نہیں کرائے تھے؟ چلیں دیکھیں کامران جس طرح ان کا ورکر کنفیوز ہے، میں دیکھ رہا تھا شیلا رضا صاحبہ بھی کنفیوز تھی اور آپ کے سوال کا جواب نہیں دے پا رہی تھی، جیسے آپ کہہ رہے تھے اس کا مطلب ہے آپ حکومت کو غیر آئینی طور پہ گھر بھیجنا چاہتے ہیں۔ ان کا کنفیوز بیانی ہے، ایک طرف آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، آپ ان کو راستہ بتا رہے ہیں آئینی طریقے سے کس طرح گورنمنٹ گھر جا سکتی ہے، یہ کہتے ہیں نہیں نہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو سکتی ہے، مریم صفدر صاحبہ کہتی ہیں، لیکن پہلے عمران خان کو گھر بھیجو۔ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ فضل الرحمان صاحب کا کل کا یہ گولڈن لائن قوم کو سنائیں گے۔ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں فوج والے بھی ہمارے بھائی بھائی بن سکتے ہیں، یہ سنائیں قوم کو کہ کیا فضل الرحمان صاحب کل کہہ رہے ہیں، لیکن عمران خان کو گھر بھیجیں، ہمارے ساتھ کھڑی ہو پاکستان کی فوج، فوج سے غیر آئینی اقدام کی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ووٹ کو عزت دو کی یہ لوگ بات کرتے تھے، اسی ووٹر کو جلسوں میں بلا کے کرونا سے مرنے دو۔ مصدق صاحب اس کا جواب تو دے دیں، جو ڈاکٹر صاحب کیا قوم کو بھی نہیں سمجھ آ رہا۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو سوری مصدق بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے خود بھی ہمارے پروگرام میں بہت کہا کہ جی یہ اتنا کرونا پھیل رہا ہے، اتنا ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، حکومت لاک ڈاؤن نہیں کری۔ اب آپ اپنی پی ڈی ایم کی قیادت تو کیوں نہیں کہتے نون لیگ کو خاص طور پہ کہ بھی لوگ مریں گے، چھوڑے جلسوں کو، عمران خان صاحب کو بعد میں ڈیل کر لیں گے، یا مارچ کے سینٹ کے الیکشن لوگوں کی جانوں زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں میرا اپنا ذاتی موقف جو ہے وہ بڑا ایگریسو ہے کرونا کے متعلق، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ احتیاط ہے، اور ابھی بھی میں نے جو جلسے اپنے بھی دیکھے ہیں ان میں احتیاط ہونا بہت زیادہ لازم ہے، لیکن کچھ نکات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کل خیبر پختونخوا میں کل یا پرسوں جب بھی جلسے ہوئے ہیں تو 2 جلسے ہوئے ہیں، ایک ہمارا ایک جماعت اسلامی کا، دونوں جگہ پہ لوگ آئے ہیں، جماعت اسلامی کو اجازت دی ہے اور ہمیں اجازت نہیں دی، یعنی پی ڈی ایم کے لوگ یا پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی یا جے یو آئی ایف کے لوگ جو ہیں صرف ان کے ذریعے پھیلتا ہے کرونا۔ چلے میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں۔ پنجاب کے اندر حکومت ہے پی ٹی آئی کی، پنجاب کے اندر اللہ مغفرت فرمائے مولانا رضوی صاحب، اللہ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، لاکھوں کا جلسہ تھا،
اس کی اجازت دی پنجاب حکومت نے, ڈی سی نے بھی دی, پنجاب حکومت نے بھی دی, لیکن جب ہم نے جلسے کے لیے کہا کہ ہمیں بھی ایک بڑی جگہ دے دیں میں کوئکلی سوال ہے, میں آپ کی اس ویری لاجک کو چیلنج کر رہا ہوں نا کہ آپ کیوں مانگ رہے ہیں اجازت, جبکہ آپ خود عمران خان صاحب پہ تنقید کرتے رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, تو آپ کیوں ایسی اجازت مانگ رہے ہیں, چاہے جنازے کی اجازت دے دی یا جماعت اسلامی, ریگارڈلیس آف دیٹ. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں آپ کو اس کو چیلنج کر رہا ہوں لاجک کو. بہت اہم سوال ہے آپ کا. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ آپ ریگارڈلیس تو نہیں کہہ سکتے نا, آخر یہ حکمران ہے اس وقت, تو یہ پالیسی سیٹ کریں گے تو سب کے سامنے آئے گی نا. مگر چلیں اگر آپ ریگارڈلیس بھی کہہ دیں تو میں جو بڑی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 1 مہینے سے ہر 3 یا 4 دن کے بعد کرونا کے مریض جو ہیں ان کے نمبر وقت ختم ہو گیا اس پروگرام کا, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی ساری باتیں اپنی طرف, لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ انسانی جانوں کا وہ آپ نے دیکھنا ہے. گورنمنٹ جو بھی کر رہی ہے وہ ان کا کردار ہے, ان کو چھوڑیں آپ, اور آپ کا یہ نیریٹو بھی تھا. دوسرا یہ کہ ڈار صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی, لیکن ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں, حالانکہ ڈار صاحب کا کہنا مقصد یہ نہیں تھا کہ ڈار صاحب جو خواتین, اور یہ میں تینوں پارٹیوں سے کہہ رہا ہوں, جو خواتین سیاست میں آتی ہیں ان کے متعلق بھی غلط زبان استعمال نہیں ہونی چاہیے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے پیپلز پارٹی کی ان خواتین کے متعلق بات نہیں کی جو سیاست میں ہیں, لیکن جو سیاست میں آتی ہیں ان کے متعلق بھی غلط بات کسی طرف سے نہیں ہونی چاہیے, نہ آپ کی طرف سے نہ اپوزیشن کی طرف سے. یہی آئی تھنک ریاست مدینہ کی تو بات بڑی دور کی بات ہے, یہ ایٹیکیٹس کی بات بھی ہے, پولیٹیکل ایٹیکزم کی بات بھی ہے. کل تک دیجیے اجازت. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.